یاسمین کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی لیکن اس کے دل کی بے چینی کم نہیں ہو رہی تھی۔ فون ہاتھ میں تھا، ایک اور نوٹیفیکیشن، ویڈنگ انویٹیشن۔ اس دفعہ اس کی وہ کزن جو اس سے چھوٹی تھی۔ یاسمین نے فون سائلنٹ پر رکھ دیا اور ہلکی سی آواز میں کہا، یا اللہ، میری باری کب؟ اس سوال کے ساتھ ہی جلن، اداسی اور تھکان ایک ساتھ دل میں اتر آئیں۔ دھیرے دھیرے اس نے لوگوں سے ملنا کم کر دیا۔ شادی سے نفرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان سوالوں کی وجہ سے جو ہر ملاقات پر پوچھے جاتے تھے۔ اب تک کوئی بات کیوں نہیں بنی؟ اتنی اچھی لڑکی ہو پھر بھی؟ ہفتے مہینوں میں بدلے اور یاسمین کا دل اور بھاری ہوتا گیا۔ اسے لگنے لگا شاید اس میں ہی کوئی کمی ہے۔ یہی سوچ اس کی سیلف رسپیکٹ کو دھیرے دھیرے کھا گئی۔ نماز میں دل نہیں لگتا، دعا میں یقین کم ہوتا گیا اور راتیں خاموشی سے رو کر گزرنے لگیں۔ ایک دن اس نے ہمت کی اور ایک اسلامک لائف گائیڈنس سیشن بک کر لیا۔ جب وہ وہاں پہنچیں، اس کی آنکھیں تھکان اور آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ کاؤنسلر نے مسکراتے ہوئے کہا، السلام علیکم، یہاں تک آنا ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد یاسمین ٹوٹ گئی۔ سب آگے بڑھ رہے ہیں اور میں وہیں کی وہیں ہوں۔ میں دعا کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں، پھر بھی کچھ بدلتا نہیں۔ کاؤنسلر نے سکون سے سنا اور پھر پوچھا، تمہیں پتہ ہے قرآن ڈیلیز کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ پھر انہوں نے آیت پڑھی، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا، ڈیلے کا مطلب انکار نہیں ہوتا۔ کبھی اللہ ہمیں کسی چیز سے بچا رہا ہوتا ہے، کبھی ہمیں تیار کر رہا ہوتا ہے اور کبھی ہمارے دل کو صاف کر رہا ہوتا ہے۔ مگر شیطان اسی انتظار میں ذہن میں وسوسے ڈال دیتا ہے، تم پیچھے رہ گئی ہو، باقی سب بہتر ہیں، تم انوردی ہو۔ یہی وسوسے جلن کو جنم دیتے ہیں اور جلن دل کو زہر بنا دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ کاؤنسلر نے کہا، تمہاری ذمہ داری ہے کوشش اور دعا۔ ٹائمنگ سیٹ کرنا اللہ کا کام ہے۔ ہر انسان کا نکاح پہلے سے لکھا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے بالکل صحیح وقت پر، بالکل صحیح انسان کے ساتھ۔ جب بھی کسی کی شادی دیکھ کر دل بھاری ہو، فوراً اس کے لیے دعا کرو، شکر کی عادت بناؤ اور خود کو یاد دلاؤ کہ اللہ دیر نہیں کرتا، صرف بہتر کرتا ہے۔ اگلے کچھ ہفتوں میں یاسمین بدلنے لگی۔ وہ جلن کو دبانے کے بجائے لکھنے لگی، دعا کو صرف آنسوؤں سے نہیں یقین سے مانگنے لگی، اور انتظار کو توکل میں بدلنے لگی۔ جلن پوری طرح ختم نہیں ہوئی، مگر دل ہلکا ہونے لگا۔ ایک دن اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یا اللہ، اب میں صرف بہتر مانگوں گی۔ شادی کا ڈیلے ہونا سزا نہیں ہوتا، یہ ایک روحانی انتظار ہوتا ہے، جہاں اللہ آپ کو صرف کسی رشتے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے بہتر ورژن کے لیے تیار کرتا ہے۔ ہیلنگ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم جلن کو دعا سے، مقابلہ کو شکر سے اور ڈر کو توکل سے بدل دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس چیز کا آپ انتظار کر رہی ہیں وہ بھی آپ کو پانے کے لیے اپنے صحیح وقت کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔